انسان اپنے اوقات میں جب رہیں گے تو انسان کو سب کچھ حاصل ہوگا، لیکن جب اپنے اوقات سے نکلتا ہے، ہماری پٹھان کہتی ہے جتنا چادر ہو اتنا اپنے پاؤں کو لمبا کرو، اس سے زیادہ نہیں کہ چادر سے نکال دو، ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو میں سب بھائیوں کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں، اکثر اوقات ہمارے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کیا لعنت تین لوگوں پر ہوتی ہے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ جب یہ فقیر ہو، غریب انسان ہے اور غربت کے ساتھ قبر کرتا ہے، قبر کا چادر اس نے پہنایا، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو بھائی صاحب، یہ جو شیطان تھا اللہ نے ذلیل کر دیا، ایک لفظ کی وجہ سے اللہ نے ذلیل کر دیا۔ وہ لفظ کیا تھا؟ رب نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا انا، میں ایک لفظ انا تھا، اس وجہ سے شیطان ذلیل ہو کر، اور ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہر بات میں ہم لوگ کہتے ہیں مجھے کہا یہ بات کہا، تو کون ہو؟ تو کیا چیز ہے کہ تجھ سے بات کیا؟ تو آپ، ہاں ہماری لوگ بڑی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں معاشرے میں دو لوگ مظلوم ہیں، ایک عورت مظلوم ہے، دوسرا مسجد کا امام۔ یہ عورت جب اپنے شوہر کو پیٹیں گی، ماریں گی گھر میں، تو یہ آتا ہے امام پر اپنا بڑاس نکالتی ہے۔ یہ ہمارا پٹھان علماء ہمیں کہتی ہے اکثر و بیشتر کہ جب کسی شخص نے مسجد میں امام کو بات کیا، امام کے ساتھ الجھ کر بات ہی کیا، تو سمجھو کہ گھر میں فائنل میچ ہوا، اور عورت نے جیتا ہے اور اس نے، ہمیں جو ایک لطیفہ آتا ہے، لطیفہ یاد آیا، ایک دفعہ ہماری استاد فرماتی تھی، ہمیں ایک لطیفہ سنایا کرتی تھی کہ دو گھر ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قریب تھی، تو ایک گھر میں ہمیشہ ہنستا تھا، ہنسنے کی آواز اس ہمسائے کے گھر میں آتا تھا۔ تو اس ہمسائے نے پوچھا کہ بھائی صاحب، میرے اور بیوی کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، اور آپ کی بیوی بہت زیادہ ہنستے ہیں، کیوں؟ کبھی تم ہنستے ہو، کبھی تمہاری بیوی، یہ کیا بات ہے؟ ہمیں یہ بات بتاؤ کہ ہم بھی ایسی خوشگوار زندگی گزارے۔ اس نے کہا بھائی صاحب، میری اور میری بیوی کی اکثر لڑائی ہے، تو جب ہماری لڑائی ہوتی ہے تو وہ مجھے جوتا پھینکتے ہیں ایسے مجھے مارنے کے لیے، تو اگر مجھے لگے وہ جوتا تو ہنستے ہیں کہ کیا ہوا، لگا یا نہیں، اور اگر میں بچ ہو جاتا ہوں، جوتے سے نہیں لگا، تو میں ہنستا ہوں کہ کیا ہوا، بچ گیا یا نہیں بچ گیا۔ تو بھائی صاحب، عورتیں جب کسی مرد پر عورت زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو مسجد میں جا کر امام کے ساتھ باتیں کرتی ہے، امام کو بدماشی دکھاتی ہے کہ یہ نہ مرا، تم ہو کون، تمہاری اوقات کیا ہے، اپنے اوقات کے اندر رہنا سیکھو۔ میں نے بات ہی کر دیا کہ بعض لوگ ہوتی ہے، دیکھو مسجد میں امام کو ہر کوئی دیتا ہے 300 روپی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتی ہے کہ اس کا روپی سونے سے بنی، 500 نہیں دیتی اور 300 دیتی ہے، جو غریب لوگ دیتی ہے، سب لوگ دیتی ہے، لیکن اس سے کوئی بات کریں گا، اس کے پیسے تو سونے سے بنے ہیں، ایسے لوگ ہوتی ہے۔ ہماری امام بھی عجیب لوگ ہوتی ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بعض علماء ایسی ہوتی ہے، مسجدوں کی امام ائمہ کرام صاحبان بہت زیادہ قابل قدر لوگ ہیں، لیکن اس بات کو سمجھو کہ بعض امام ایسے ہوتی ہے کہ غریب کے ساتھ ملتی ہے تو اس کا انداز اچھا نہیں ہوتا، اور جب بعض لوگوں کے ساتھ ملتی ہے جو طاقتور ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ ہنستے ہیں، جی کیسا ہو، ٹھیک ہو،
तबीयत ठीक है ना, तो ये आदत अपने आप से निकाल और सब लोगों के साथ ऐसा रहो, एक जैसा समझो मुक्तदियों को। अगर हमने ये बीमारी दिल से नहीं निकाली कि इसकी वजह से मैं मस्जिद की इमामत से निकल कर जाऊंगा, तो भाई साहब जितना आपके लिए अल्लाह ने इस मस्जिद में लिखा है इतना ही खाओ और जाओ, लेकिन गुलामी न कर। हमारे लोग गुलामी करते हैं। मैं अब कहता हूँ ये बात समझो कि सब मुक्तदियों को एक नजर से देखो। क्यों? सब आपको देते हैं 300 रुपये और बदमाश मुक्तदी जो आपको बातें करती है और 500 नहीं देती, तो क्या उसका पैसा सोने से बना है कि मस्जिद में आकर इमाम को बातें करती है? उसको अपने औकात में रहना चाहिए। इमाम का मकाम रुतबा बहुत बड़ा है। लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं कि भाई साहब इस बात को समझो कि जब माशरे में रहना है तो माशरे में सब लोगों के साथ जिंदगी गुजारना है। वो भी आप जैसा इंसान है, आप भी ऐसा है। खबर न कर, आने लफ्ज़ को निकाल कर जमीन में दफन कर दो, आने लफ्ज़ निकाल कर जमीन में दफन कर दो। अगर ये आना आप कहती है तो आप कौन है? शैतान ने जमीन में ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां सज्जा और इबादत नहीं किया, लेकिन एक इस लफ्ज़ की वजह से जलील ख्वार होकर अल्लाह ने जन्नत से निकाल कर अपने कुर्बत से निकाला। कितना इबादत गुजारता, कभी नुम अज़ाज़ील बना, कभी आबिद बना, कभी इब्लीस बना, लेकिन जब अना लफ्ज़ कहा तो अना के लफ्ज़ की वजह से अल्लाह ने उसको कैसा आजाद दिया। मैं कहता हूं अक्सर बेशतर, जब अल्लाह आपसे सज्जे की तौफीक लिए, आपको सज्जे की तौफीक न दे अपने रब, तो आप रो रो कर रात को ऐसे रो कि शायद जमीन, आप लोग कहेंगे कि जमीन पर पानी बह रहा है। क्यों? एक सज्जे की ताकत अपने रब ने आपसे लिया, तो आप रो। ये बहुत बड़ा नेमत है जो अल्लाह ने हमें दिया है कि हम अल्लाह को अपने पेशानी जमीन पर रख दे और अपने रब की बड़ाई बयान करती है। अगर ये ताकत अपने रब ने आपसे लिया तो आप ये बात समझो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। और ऐसा न हो कि इस वक्त में अल्लाह मौत दे, और मौत जब आपको आए और आपके साथ ईमान का ये बड़ा कीमत न हो, ईमान का सरमाया न हो, ये जिंदगी क्या चीज है? ये तो गुजारना है, जाएंगे, लेकिन ईमान के साथ जाना ये बहुत बड़ा, अल्लाह का बहुत बड़ा ज्यादा मेहरबानी है। अगर किसी को ईमान के साथ मौत मिले, अगर आप खबर करते हैं ये अल्लाह से, अल्लाह कहता है अल किब्रिया रिदाई, कब्र मेरा चादर है, और अब बिन आदम तुम मुझसे इसमें लड़ोगी क्यों? हम सब एक जैसा इंसान है, मौलवी है, डॉक्टर है, टीचर है और दुनिया का बादशाह है।